أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. جب اس نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہا یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ سورہ یوسف کی 28 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ دروس میں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں لا کر ایک اچھا اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا تھا اور وہیں پر ان کی پرورش ہوئی. ان کو ایک رئیس اور دولت مند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا جو کہ عزیز مصر تھا. عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کو اپنے گھر کا مختار بنایا اور سب کچھ ان کو سونپ دیا. عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن موقع پا کر انہیں اپنے دامِ محبت میں گرفتار کرنا چاہا. اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ آیتیں گزر چکی ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی آ جاؤ. قال معاذ اللہ. حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی معاذ اللہ کہہ کر. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پناہ دیتے ہیں. جب اس کا بندہ اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور پناہ چاہتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے نیکیوں کے کرنے کے سلسلے میں بھی اور گناہوں سے باز آ جانے اور رک جانے کے سلسلے میں بھی. انہوں نے ایسا ہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ سے مجاہدہ کرنے والے اور اطاعت گزار بندوں کی شان میں جو ہے کبھی کبھی ایسے واقعات بھی لا کر رکھ دیتے ہیں کہ ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے چھوٹے سے ننھے بچے کو کھڑا کر دیا جس کے تعلق سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بچہ جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے وہ جب دیکھ رہا ہے تو سمجھ رہا ہوگا اور سب سن رہا ہوگا اور پھر اپنے انداز میں بیان بھی کر دے گا. یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات میں خفیہ پولیس ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے جب موقع پڑے کہ تم نے کیا کیا کام کیے تھے. آج دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں یہ چیزیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کرشماتی طور پر اس کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں. لیکن آخرت میں تو یہ سب چیزیں ظاہر ہوں گی کہ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے، اس کی زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے. لیکن آخرت میں جب وہی انسان جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کی دیگر اعضاء کو بولنے کے لیے حکم دے دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے بندوں کی کیسے جو ہے حفاظت کی ہے. اس کے تعلق سے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے بولنے کے لیے تیار کیا. وہ بھی کیسا بولتا ہے، بڑے حکیمانہ اور عاقلانہ انداز میں فیصلہ سناتا ہے. جب ان کے اوپر اس عورت نے تہمت لگا دی کہ یہی شخص ہے جو میری عفت اور پاک دامنی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، میری عزت لینا چاہتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا شوہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور یوسف بھاگ کر باہر نکلے، اس کے پیچھے عورت بھی نکلی، تو اب اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہانہ بنانے کے لیے اس نے اپنے شوہر کے سامنے یہی بات کہہ دی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ انسان مجھ پر حملہ کیا اور میری عصمت کو لوٹنا چاہا، اب اس کے قصور میں اس کو کیسی سزا ہونی چاہیے، یہ اس نے جو ہے تہمت لگا دی. جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دیا اور اس نے بیان دیا
بڑے حکیمانہ انداز میں کہ دیکھو کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھو کہ یوسف بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے بھاگ کر ان کو پکڑنا چاہ رہی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف بے قصور ہیں۔ اس طریقے سے جب عزیز مصر نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے کرتا، تو اس نے سمجھ گیا کہ یہ عورتوں کی چال ہے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس عورت سے خطاب کیا جو ان کی بیوی تھی، کہا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں، یہ عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے عورتوں کی چالوں کو، کیونکہ عام طور پر عورتیں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی لطیف ہوتی ہیں، اس لیے لوگ ان کی باتوں پر بڑا جلد یقین کر لیتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ تمہاری چالیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، یعنی یہاں پر خرائن اور علامات کو دیکھ کر جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ سرکمسٹینشیل ایویڈنسز جسے کہا جاتا ہے، جسے مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آج بھی جو ہے عدالتوں میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہوا دیکھو۔ جب کرتا دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس بات کی علامت تھی کہ اقدام یوسف کی طرف سے جو ہے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے عورت ان کا کرتا پکڑ کر گھسیٹ لیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجرم جو ہے وہ عورت زلیخا ہی ہے، مجرم یوسف نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، کہا اس کے بعد انہیں اتنی بڑی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جو ہے روایت کی جاتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کی چالیں اور ان کے حیلے اور ان کے مکر اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا ایک آیت میں جو سورہ نساء 5ویں پارے میں گزری ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بہت مضبوط ہوتی ہیں عورتوں کی چالیں اور حیلہ اور مکر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا سورہ نساء کی کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قید اور مکر شیطان کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ شیطان کی قید اور مکر کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں یہ آیت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شیطان کا قید بہت کم ہے، عورتوں کا قید اور مکر اور حیلہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی عورتیں جو ہے اچھی ہوتی ہیں، اکثریت عورتوں کی، لیکن کچھ عورتیں جو اس قسم کی جو ہے کردار رکھتی ہیں، بد کرداری اور لڑائی جھگڑا اور جاہلیت میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور مکار قسم کی عورتیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ان کی باتوں کو سن کر فوراً جو ہے سمجھ لینے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ کئی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، بڑی خطرناک عزائم رکھتی ہیں، تو اس میں ان کے خطرناک عزائم کا اظہار فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس قصے کے اس پہلو کو جو ہے نمایاں طور پر بیان کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے بے حیائی کے کام، فحش کام، گناہ کے کام، اور جو ہے زنا جو کس قدر اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارتا ہے، کس قدر غصہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ وہ مجرم کے جرم کو کھول کر سامنے لا دیتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا ارشاد فرمایا 18ویں پارے میں کہ جو لوگ ایمان والے لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے متمنی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے کہ بسا اوقات۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کھول کر بیان کیا
کہ کس طریقے سے جو ہے اس عورت کے قید نے یوسف علیہ السلام کو اس میں مبتلا کیا اور ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، تو ان کی تہمت کو صاف کرنے کے لیے، اس کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے کام لیا اور اس کی جو ہے اس کو صفائی پیش کر دی گئی۔ ان کیدکن عظیم کہہ کر عزیز مصر نے کہا کہ عورتوں کا قید اور حیلہ بہت بڑا ہوا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے درگزر کر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے یوسف، اس کو معاف کر دے، اس کو درگزر کر دے، کیونکہ اس کو بڑھانا اور لوگوں کے سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی رسوائی ہوگی، گھر کی بات گھر ہی میں رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور یوسف اس سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، دراصل تو ہی خطاوار ہے۔ اور پھر اپنی عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ تم نے جو کام کیا تھا وہ تہمت جو ہے دوسروں کے سر لگا رہی ہو، کام کر کے دوسروں کو بدنام کرنا چاہتی ہو۔ معافی مانگو اپنی گناہوں کی۔ معافی کس سے مانگو؟ اپنے شوہر سے مانگو یا یوسف علیہ السلام سے مانگو، جن کے اوپر تم نے جو ہے گناہ کا الزام لگایا اور تہمت لگائی، جو بے قصور ہے ان کے اوپر تم نے اس قسم کا الزام لگایا۔ انکی کنتی من الخاطئین، تم ہی اصل خطاوار ہو۔ وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، اور شہر کی بعض عورتیں کہنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو رجھانے میں لگی ہوئی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلط راہ پر پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو بات چھپتی کہاں ہے؟ جو دیگر جو درباری تھے ان کے گھروں میں ان کی عورتوں کے پاس بھی یہ بات پہنچ گئی اور عورتوں میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، اتنا بڑا رتبہ رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کے باوجود ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی، اور وہ بھی جو ہے اس کو اور کوئی نہیں ملا کہ ایک غلام ہی ملا ہے، کہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اس کے دام محبت میں گرفتار ہو گئی۔ یہ کیسی نازیبہ حرکت ہے۔ ان تمام عورتوں نے جو ہے اپنے آپ کہنا شروع کیا اور یہ بات ان لوگوں میں جو ہے مشہور ہونا شروع ہوئی۔ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اور کہا کہ وہ ایسے فریفتہ ہو گئی ہے غلام پر کہ غلام میں کیا چار چاند لگ گئے کہ اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے غلام ہی نظر آیا اور کوئی اس کے پاس نہیں تھا۔ کیا اس کو کوئی دوسرے ذرائع اس کے پاس نہیں تھے جس کو وہ اختیار کر سکتی تھی کہ وہ جاہ و مال سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اس غلام پر کیوں فریفتہ ہو گئی؟ یہ ساری باتیں ان عورتوں میں چل رہی تھی اور انہوں نے اس عورت پر الزام بھی لگا دیا، انا لنراھا فی ضلال مبین کہہ کر، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی پر ہے، گمراہی پر ہے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکعا، یہ ساری باتیں ہونے کی وجہ سے اس عورت زلیخا جو اس نے یہ حرکت کی تھی اس کو اندازہ ہونے لگا کہ اب اس کی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس نے پھر اپنی ایک مکارانہ چال چلنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں اس نے ایک محفل منعقد کی اور اس میں ان تمام عورتوں کو بلایا، عورتوں کی محفل منعقد کی، اور اس میں سب جو ہے کھانے پینے کی ضیافت کا انتظام کیا گیا، اور کیا کیا کام اس نے کیے اس میں ان عورتوں کے ساتھ جو ہے اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے، اور اس نے جو حرکت کی تھی وہ حرکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اس کا تعلق سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا